عوام نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ پی پی یا نون لیگ سے اتحاد کرے، ایم کیو ایم سے اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات کی باتیں ہیں۔ اپوزیشن میں بھی بیٹھے تو ٹف ٹائم دیں گے، استعفے نہیں دیں گے، پہلے درست نتائج تو جاری کیے جائیں۔ فارم 45 کے مطابق ہماری اکثریت ہے، وفاق میں تنہا بھی حکومت بنا سکتے ہیں۔ الیکشن رزلٹ کی نوٹیفیکیشن میں 10 دن لگیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر علی خان کی آوائی نیوز سے گفتگو، کہا ہمارے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوہستان کے نتائج آ گئے اور لاہور کے نہیں آئے؟ کے پی میں ہماری 2/3 اکثریت ہے، فائنل نتائج ملنے کے بعد ہی مخصوص نشستیں لیں گے۔ ہمارے تمام امیدوار پارٹی سے وفادار ہیں، جو لوگ چھوڑ گئے الیکشن میں سب نے ان کا حال دیکھ لیا۔ انتخابی نتائج مبینہ تبدیلی کے خلاف پی ٹی آئی نے آج ملک بھر میں پرامن احتجاج کی کال دے دی۔ جہاں تک نمبر گین ہے، اصولی طور پہ جو سیاسی جماعت کے پاس اکثریت ہے، پہلے حق بنتا ہے کہ وہ حکومت سازی کرے۔ جس جماعت کے پاس اکثریت ہو، حکومت بنانا اس کا حق بنتا ہے۔ ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی، بلاول بھٹو زرداری نے واضح کر دیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا الیکشن کے مکمل نتائج کا انتظار ہے، ابھی کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ نون لیگ یا پی ٹی آئی سے بات کرنے کا نتائج آنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ میں وزیراعظم کے لیے پیپلز پارٹی کا نامزد امیدوار ہوں۔ فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے ہمیں CEC کا اجلاس بلانا ہوگا۔ نون لیگ قیادت سے ملاقات ہوگی یا نہیں، یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں۔ ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بھی ڈائیلاگ کامیاب نہیں رہا۔ الیکشن رزلٹ ARY پر ہی دیکھ رہا تھا۔ رات تک لاہور میں جیت رہا تھا۔ موبائل سروس بند ہونے سے پہلے میرے 61,000 ووٹ تھے، اس کے بعد نتیجہ بدل گیا۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد ارکان کے قومی اسمبلی میں سب سے بڑا گروپ 95 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر، نون لیگ 78 ارکان کے ساتھ دوسرے اور پی پی 54 کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ تحریک انصاف نے حکومت سازی کی حکمت عملی پر مشاورت شروع کر دی۔ ارکان قومی اسمبلی سے روابط کی ذمہ داری بیرسٹر عمیر نیازی کے سپرد۔ 78 نشستوں والی نون لیگ بھی حکومت سازی کی کوشش میں لگ گئی۔ نون لیگ اور پی پی میں ایک دن میں 3 رابطے، آصف علی زرداری اور نواز شریف کی ملاقات ملتوی۔ آج ملنے کا امکان۔ ایم کیو ایم کا وفد لیگی قیادت سے ملاقات کے لیے لاہور پہنچ گیا۔ بلاول بھٹو لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے، آج اہم ملاقاتیں کریں گے۔ آصف زرداری اور شہباز شریف میں جمعے کی رات کیا باتیں ہوئیں، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع نے بتایا ملاقات نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے گھر ہوئی۔ شہباز شریف نے شکوہ کیا پیپلز پارٹی نے الیکشن مہم میں ہم پر بیجا تنقید کی۔ آصف زرداری نے کہا وہ الیکشن مہم کا حصہ تھا، آپ بھی پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے رہے، اب حکومت سازی کے معاملات طے کریں۔ سابق صدر نے کہا جمہوری استحکام کے لیے مل کر فارمولہ طے کرنا ہوگا۔ شہباز شریف نے نواز شریف سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ آصف زرداری نے کہا ہم اپنی جماعت سے مشاورت کرتے ہیں، آپ بھی کر لیں، دونوں جماعتیں مشاورت کے بعد بات چیت آگے بڑھائیں گے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ یہ سیٹ توفتاً پاکستان مسلم لیگ نون کو پیش کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون میں جوائن کر رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا بہت دل سے مشکور ہوں۔ قومی اسمبلی کا الیکشن جیتنے والے 4 آزاد امیدوار نون لیگ میں شامل۔ NA 54 راولپنڈی سے منتخب بیرسٹر عقیل نے ویڈیو بیان میں کہا نشست نواز شریف کی امانت تھی، تحفتاً پارٹی کو دے رہا ہوں۔ NA 48 اسلام آباد سے منتخب راجہ خرم نواز نے کہا نون لیگ اور IPP کا حمایت یافتہ امیدوار تھا، باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ NA 189 راجن پور سے منتخب سردار شمشیر خان مزاری کہتے ہیں ریاست کے ساتھ ہوں اس لیے نون لیگ میں شامل ہوا۔ NA 253 سے میاں خان بھگٹی بھی نون لیگ کو پیارے ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی کامیابی سرپرائز ڈے ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا سوشل میڈیا الیکشن تھا۔ نئے ووٹرز تک کمیونیکیشن یقیناً چیلنج ہے۔
پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مشین ہم سے بہتر ہے. لیگ رہنما خرم دستگیر کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا پنجاب سے متعلق فیصلہ مرکز کے فیصلے کے بعد ہوگا. وزارت عظمیٰ کے لیے پارٹی نواز شریف پر متفق ہے. نواز شریف کے تمام امیدواروں کی جیت چیلنج. نواز شریف کی کامیابی پر ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئیں. آزاد امیدوار شہزاد فاروق نے NA 119 سے مریم نواز کی کامیابی کے خلاف درخواست دے دی. NA 118 سے حمزہ شہباز اور PP 164 سے شہباز شریف کی کامیابی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں. عثمان ڈار کی والدہ خواجہ آصف کی کامیابی کے خلاف میدان میں آ گئیں. عطا تاڑر، علیم خان گیلانی، ریاض پیرزادہ کی جیت بھی چیلنج. شیب شاہین، راجہ بشارت، حلیم عادل شیخ بھی ناکامی کے خلاف عدالت پہنچ گئے. MKM کے سربراہ خالد مقبول کی کامیابی بھی چیلنج کر دی گئی. کراچی میں انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کا قانونی کارروائی کا فیصلہ. جبران ناصر کی سربراہی میں 8 رکنی وکلا کی قانونی ٹیم کیسز دائر کرے گی. 20 سے زائد امیدواروں کی وکلا سے ملاقات. قانونی ٹیم بغیر فیس کے پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواروں کے مقدمات لڑے گی. امیدواروں نے تمام حلقوں سے فارم 45 اور دیگر ثبوت وکلا کو فراہم کر دیے. تین سطری ایک ترامیم کا وہ ہے، یہی مطالبہ ہے، یہی معاہدہ ہے. تو بیٹھ کے بات کریں گے. ہم ساتھ دے سکتے ہیں آپ کا. دیکھیں، اگر ہمارے ووٹوں سے حکومت بننی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. جو 3 ترامیم پر ہمارا ساتھ دے گا اس کے ساتھ تعاون کریں گے. MKM کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے جو معاہدے ہوئے تھے ان پر عمل نہیں ہوا. PTI اور MKM کا ساتھ چلنا خواب ہو سکتا ہے. مسلم لیگ نے کراچی کو وقت نہیں دیا ورنہ 1-2 نشستیں جیت سکتے تھے. MKM آج یوم تشکر منائے گی. جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں تیاریاں مکمل. PP سندھ میں لگاتار چوتھی بار حکومت بنائے گی. 129 میں سے 84 نشستیں جیتیں. مراد علی شاہ کا کہنا ہے وزیراعلیٰ سندھ کون ہوگا CC فیصلہ کرے گی. کراچی سے MKM کی اتنی نشستیں نکالنا سرپرائز ہے. PP کو 8 سے 12 نشستوں کی توقع تھی. کراچی میں جو نشستیں ہارے ہیں انہیں دیکھنا ہوگا. بلدیاتی انتخابات کے لیے MKM کا کہنا تھا ہمارے پاس پولنگ ایجنٹ تک نہیں ہیں اس لیے ان کی جیت پر حیران ہوں. ہمیں MKM کی کوئی ضرورت نہیں. وفاق کی سطح پر الگ بات ہے. انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے. عوام نے آئین پر مشترکہ اعتماد ظاہر کیا. سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں. قوم کو انتشار پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے. آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کی الیکشن کے کامیاب انعقاد پر قوم، نگراں حکومت، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتوں اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد. کہا پولرائزیشن اور انتشار 25 کروڑ آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے موزوں نہیں. سیاسی قائدوں اور کارکنوں کو ذاتی مفادات سے بالا ہو کر حکومت عوامی خدمت کی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا چاہیے. آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو میرا پیارا پاکستان اس بحران سے بچ جاتا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں ہر امیدوار کا نتیجہ پول ہونے کے 5 منٹ کے اندر دستیاب ہوتا اور پرنٹ بھی ہو جاتا. ہماری یہ جدوجہد جس کے لیے ایوان صدر میں 50 سے زائد میٹنگ ہوئی ناکام کی گئی. ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے. اسلام آباد، راولپنڈی، چترال، سوات، ماہنسیرا، مردان، بنوں اور گردنواں میں جھٹکے. کسی نقصان کی اطلاع نہیں. ریکٹر اسکیل پر شدت 4.9 ریکارڈ کی گئی.